یہ آپ کو جو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے یہ جبل رمات ہے، یہ سارا اس کے یہ احد پہاڑ جو ہے اس کے بالکل سامنے ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 50 تیر اندازوں کو متعین فرما کے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کہ جو مرضی ہو جائے، بے شک ہمیں فتح ہو، بے شک ہمیں شکست ہو، پرندے ہماری پنڈلیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں، تب بھی تم لوگوں نے اس سے نیچے نہیں اترنا۔ جب وقتی طور پر کفار کو شکست ہوئی تو 40 مسلمان صحابہ جو ہیں وہ نیچے اترے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید، انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے درہ خالی پایا، پیچھے سے حملہ کیا، وہ 10 کے 10 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وقتی طور پر مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ پسپائی یا شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اوپر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں جبل رمات۔ یہ اس وقت میں بالکل جبل رمات کے اوپر کھڑا ہوں، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز جو ہیں انہیں متعین فرمایا تھا۔ یہ آپ دیکھیں جبل رمات، یہاں ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے سامنے وہ اس طرف دیکھیں مسجد کے پیچھے، یہ آپ کو احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس پہاڑ کی بلندی تقریباً 3533 فٹ ہے اور یہ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں اس پہاڑ پر تھے۔ تو یہ جوش کے مارے، محبت کے مارے رقص کرنے لگ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو یہ نظارہ کریں۔ اس پہاڑ کے دامن میں اسلام اور کفار کی دوسری بڑی جنگ غزوہ احد کے نام سے 3 ہجری میں ہوئی تھی۔